السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اپنا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے غزوہ خیبر۔ یہ غزوہ محرم میں ہوا تھا سن 7 ہجری۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں نے پہل کی اور ایک علاقے کو فتح کیا اور اپنی اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ مسلمانوں اور یہ خیبر کے اندر جو یہودی تھے ان کے درمیان یہ ہوا تھا۔ یہاں سے مدینہ بدر جن قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں کی وجہ سے کیا، وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ تو چنانچہ اس کی یہ وجوہات تھیں کہ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہود و نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت اختیار کر لو، تم ان کی ملت کے تابع ہو جاؤ، یعنی جب تک تم ان کے دین کو اختیار نہیں کر لو گے تب تک وہ مسلمانوں کے خلاف رہیں گے اور ان کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ تو یہ سازشی خصلت ان کے اندر اس وقت بدرجہ اتم اس وقت بھی موجود تھی، تو وہ اسلام کے مخالف تھے، کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے جس سے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو۔ جب مدینہ بدر ان کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشی کی وجہ سے، تو مزید ان کی دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، اور خیبر کے اندر وہ جا کر جو آباد ہو گئے مسلمانوں کے خلاف وہ بھی سازشیں کرنے لگے، اور جو انہوں نے دیگر قبائل کو اپنے ساتھ بھی ملا لیا۔ قبیلہ بنو غطفان جو ہے وہ بھی اس کو لالچ دیا اس بات کا یہودیوں نے کہ اگر ہمیں مدینہ پر چڑھ دوڑتے ہیں اور اگر ہمیں کامیابی ہو گئی تو مدینہ کی آدھی پیداوار جو ہے وہ تمہیں دے دیں گے۔ اب ان کے یہ حامی بھرنے پر انہوں نے مدینے پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو خیبر کے سردار نے یعنی کہ خیبر کا جو سردار بنو غطفان کا جو ہے سردار دیگر کے قبائل کی مدد سے وہ ایک لشکر تیار کر رہا ہے، تو آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جس نے اس سے ملاقات کی، جنہوں نے اور کہا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے تو وہ تمہیں خیبر کی حکومت عنایت فرما دیں گے۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اور وہ اپنے 30 ساتھیوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ چل پڑا۔ راستے میں اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کا ارادہ کر لیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا ایک نقصان اس نے کرنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں اور ان کے درمیان اس بنیاد کے اوپر جنگ ہوئی، یہاں کہ ان کے 29 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ تو اب ان کو ایک اور بہت بڑا بہانہ یہودیوں کو مل گیا۔ دوسری طرف ایک اور وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید کہ مدینہ کے اندر ایک منافقین کا ایک گروہ ہجرت کے بعد پیدا ہو گیا تھا، جن کا سردار جو ہے وہ عبداللہ بن ابی، اور وہ اس وجہ سے بھی سازشیں کرتا تھا کہ جب آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو وہ شخص ایسا تھا کہ اس کو سب نے لیڈر تسلیم کیا تھا، اور اس کے لیے سونے کا تاج تک تیار کیا جا چکا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے تو اس کی سرداری کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا، اور میثاق مدینہ کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے اپنا لیڈر مان لیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو میثاق کی جو شقیں پڑھائی ہیں اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شق اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی اور آخری تسلیم کیا جائے گا کسی بھی جھگڑے یا لڑائی کی صورت میں۔ تو ظاہری بات ہے
کہ اس کی سرداری کا خواب جب چکناچور ہوا تو وہ اسلام دشمن بن گیا، اور اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا کہ اس نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر۔ وہ مسجد میں بھی آتا، نمازیں بھی ساتھ پڑھتا تھا، یہاں تک کہ جمعے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے لگتے تو ان سے پہلے کھڑا ہو جاتا کہ لوگوں، یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کو غور سے سنو، ان کے اوپر عمل کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ اس قسم کے جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرتا تاکہ اس کی منافقت کے اوپر کسی کو شک نہ ہو سکے۔ تو اندر سے وہ یہودی ہی تھا، اور یہ اس نے لبادہ اس لیے اوڑھا کہ آپ دیکھیں کہ ایک کھلا دشمن ہوتا ہے، کھلے دشمن سے ہر کوئی چوکنا رہتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک دشمن ایسا ہوتا ہے کہ جو منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، یعنی اس نے اسلام کا قبول کرنے کا ایک ڈھونگ رچایا جبکہ وہ اندر سے یہودی تھا، تو اس سے مسلمان کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے کہ یہ تو مسلمان ہے، اور وہ مسجد میں نمازیں بھی پڑھتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر شک کس طریقے سے کیا جا سکتا تھا، اور اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ مسلمانوں کے رازوں کو معلوم کرتا تھا، ان کے اندر اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، اور وہ پھر یہودیوں اور کافروں تک جو ہے وہ پہنچاتا تھا۔ اسی آپ دیکھیں کہ شخص نے مسجد زرار جو ہے وہ بنائی تھی، تو آپ دیکھیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن چونکہ اس نے نیت اس کی یہ تھی کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرے گا وہاں بیٹھ کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ سب سے پہلے مدینہ جا کر مسجد زرار کو گرانا ہے، تو آپ نے آ کر سب سے پہلا کام یہی کیا تھا۔ بہرحال وہ ایک شخص بھی تھا مدینہ کے اندر، اور وہ بھی باز نہیں آیا کہ، اور اس نے یہودیوں سے یہی کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ بالکل کمزور ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہودی جو ہیں وہ مزید ان کو اس سے شے ملی کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مدینہ سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو وجہ بنی کہ سن 7 ہجری میں ہی یہودیوں کے حلیف قبیلے بنو فرازہ نے مسلمانوں کی چراگاہ پر حملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اونٹنیاں جو ہیں وہ ان کو لوٹ کر روانہ ہو گئے، لیکن صحابی رسول حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست تیر انداز تھے، انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان سے وہ اونٹنیاں جو ہیں وہ چھین لی۔ چنانچہ یہ ان کی جو فتنہ انگیزی تھی، اس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو سبق سکھانے کے لیے پروگرام بنایا کہ وہ حملہ ان کے اوپر کریں۔ آخرکار محرم سن 7 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ خیبر کی طرف کوچ کیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علم بردار مقرر فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے میں مقام رجی پر قیام فرمایا، وہاں بنو غطفان کی بستی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم گھیرے میں ہیں، تو انہوں نے یہودیوں کی مدد سے انکار کر دیا۔ خیبر پہنچتے ہی مسلمانوں نے یہود کے جو ایک قلعہ نائم جو ان کا ساز و سامان سے بھرا ہوا تھا اس کے اوپر حملہ کر دیا، اسے فتح کر لیا۔ پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک سارے قلعے جو ہیں وہ فتح کر لیے، لیکن ایک جو ان کا قلعہ تھا وہ بہت بڑا اور بڑا مضبوط، قموس کا قلعہ، وہ فتح نہیں ہوا، اور کافی اس میں ٹائم لگ گیا، اور مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا رکھا۔ اس قلعے کے اندر جو سردار ان کا مشہور پہلوان مرحب تھا، اور یہ ابھی فتح نہیں ہو رہا تھا کہ ایک دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اٹھ کر میں علم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں۔ ہر صحابی کی
یہ خواہش تھی کہ صبح علم ان کو ملے۔ بالآخر یہ قرا صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا۔ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ میری تو آنکھیں جو ہیں وہ دکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ لڑائی شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد مرہب ان کا بڑا مشہور اور بڑا جو ہے وہ عرب کا ایک مشہور سردار پہلوان تھا، تو وہ آگے جنگی اشعار پڑھتا ہوا باہر نکلا۔ تو اس کے بعد آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے مرہب جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا، قتل ہو گیا۔ یوں 20 دن کا یہ محاصرہ جاری رہا تھا۔ یہ قلعہ بھی 20 دن کے بعد فتح ہو گیا۔ اس غزوے میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے خیبر فتح کر کے یہود کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہماری زمین جو ہے وہ ہمارے قبضے میں رہنے دی جائے اور ہم آدھی پیداوار آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی۔ اس طرح مسلمان جو ہیں وہ پہلے غزوے میں کسی علاقے کو فتح کر کے کامیاب اور کامران مدینہ لوٹے۔ اب دیکھیں، یعنی یہ ہے کہ یہ کامیابی اس طریقے کی تھی کہ آپ نے اس علاقے کے اوپر علاقے کو فتح کر لیا تھا اور اس کے اوپر قبضہ ہوا تھا، اور وہ یعنی جزیہ دینے کے اوپر مجبور ہوئے تھے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ بڑے زبردست نتیجہ نکلا کہ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی یہ جو شاندار کامیابی تھی، اس پر عرب کے قبائل پر ابھی تک جو اسلام نہیں لائے تھے بہت خوشگوار اثر پڑا۔ خیبر میں یہودیوں کی جنگی طاقت، ان کی دولت مندی، سامان جنگ کی کثرت، ان کا قلعوں کی مضبوطی، حملہ آور فوجوں اور تجربہ کار جرنیلوں اور بہادر پہلوانوں اور تربیت یافتہ ان کے ماہرین جنگ وغیرہ کی دھاک ایک بیٹھی ہوئی تھی پورے عرب کے اوپر، وہ ختم ہو گئی۔ اور وہ لوگ جو لوگ یعنی ان سے بہت امپریس تھے اور اس ڈر سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہودی ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مسلمانوں نے پہلی دفعہ کوئی علاقہ فتح کیا تھا اور اس کو اپنی ریاست کا حصہ بنایا تھا۔ یوں اسلامی ریاست میں جو ہے وہ اضافہ ہوا، اس کے رقبے میں بھی اضافہ ہوا۔ فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا۔ اس کے علاوہ سالانہ خراج بھی حاصل ہونے لگا، جس سے مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہوگی۔ یہ خراج جو ہوتا ہے نا، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو مفتوحہ علاقوں کے جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ اپنی زمینوں کی آمدنی کے اوپر ایک خاص قسم کا ٹیکس جو ہے وہ مسلمانوں کو ادا کرتے ہیں، وہ ایک خاص شرح سے وہ خراج کہلاتا ہے، اور وہ اپنے جان و مال کے تحفظ کے بدلے میں بھی مسلمانوں کو ایک ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہ جزیہ کہلاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ خراج ملنے لگا وہاں سے، تو جو ہے وہ ان کی حالت جو ہے مسلمانوں کی معیشت جو ہے وہ اس کے لیے کافی یہ سہارا اس کو ملا۔ فتح خیبر کی وجہ سے خیبر اسلامی ریاست میں شامل ہو گیا، جس سے مسلمانوں کی ریاست کو جس طرف وہ تھا شمال کی طرف مطلب خیبر تھا، تو وہاں سے جو ہے وہ جو حملے ہوتے تھے ان سے نجات مل گئی۔ اگلا ہمارا جو غزوہ ہے وہ غزوہ موطا ہے۔ غزوہ موطا کی جو وجوہات تھیں اس میں سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا وہ پچھلا ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام ہر طرف جو ہے وہ مدینہ میں بھی پھیل گیا، اس کے ارد گرد اس کے بعد وہاں امن و سکون حاصل ہوا، تو غزوہ احزاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارد گرد کے علاقوں میں بڑی بڑی سلطنتوں کی طرف جو ہے وہ دعوتی
خطوط جو ہیں وہ روانہ کیے تھے اپنے قاصدوں کو دے کر، ٹھیک ہے۔ ان میں کچھ نے اسلام قبول کیا اور کچھ نے اس طرح سے ہی، اسی کے نتیجے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم شرجیل غسانی کے پاس حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بطور قاصد جب روانہ کیا تو حاکم بصرہ نے سفارتی اصولوں کے خلاف حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو شرجیل کو سبق سکھانے کے لیے لشکر کشی کا فیصلہ کیا تاکہ آئندہ کے لیے سفیروں کو قتل نہ کیا جائے۔ دیکھیں اسلام کے اندر بھی یہی ہے کہ سفیر کو قتل نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بہت بڑا جرم تھا جو کہ اس نے کیا۔ چنانچہ سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو ہے وہ ایک 3000 کا لشکر جو ہے وہ روانہ کیا اور اس نے موتا کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ مقابلے میں شرجیل آیا 1 لاکھ کا لشکر لے کر۔ دونوں فوجوں کے درمیان جو ہے وہ خونریز جنگ ہوئی تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ 3 لوگوں کو جو ہے وہ یکے بعد دیگرے اپنے پرچم سنبھالنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ سپہ سالاری جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بعد جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ہاتھ میں لشکر آیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا 3000 اور 1 لاکھ کا مقابلہ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری کے جوہر انہوں نے دکھائے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں علم آ گیا اور وہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ یہ 3 تو سپہ سالار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمائے تھے یکے بعد دیگرے۔ اس کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ سپہ سالاری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے فوج کو سر نو اس کی ترتیب کی اور شام تک میدان میں ڈٹے رہے۔ انہوں نے بڑی حکمت عملی جو ہے کے تحت جو ہے انہوں نے رات کو کچھ دستے جو ہیں وہ پیچھے چھپا دیے اور کہا کہ ہمارے میدان میں پہنچتے ہی نعرے بلند کرتے ہوئے میدان میں ہم سے آ ملنا۔ اس سے دشمن کو یہ حیرت ہوگی اور وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید مسلمانوں کی پیچھے سے کمک پہنچ گئی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا اور دشمن جو ہے وہ بڑا حیران ہوا اور رومیوں کے جو ساتھی تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آخرکار رومی بھی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میدان جنگ خالی جب ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو واپسی کا حکم دیا۔ جب اسلامی فوج مدینہ کے قریب پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ شہر سے نکل کر اسلامی لشکر کا استقبال کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بہادری اور ان کی اس جنگ میں بہادری دکھانے پر سیف اللہ کا لقب دیا، کیونکہ اس جنگ میں حضرت خالد کے ہاتھوں 9 تلواریں جو ہیں وہ لڑتے ہوئے ٹوٹی تھیں۔ تو چنانچہ اس جنگ میں مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ اس میں بے پناہ اضافہ ہوا اور ان کا رعب ارد گرد کے قبائل پر بھی پڑا، یہاں تک کہ رومی بھی مسلمانوں کی طاقت سے جو ہیں وہ مرعوب ہو گئے اور غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں اترنے کی انہوں نے جرأت نہ کی۔ تو چنانچہ یہ آپ دیکھیں کہ وہ غزوہ تبوک آگے ہم تھوڑا سا ہی اس کا، کیونکہ رومی نئی مقابلے پر آئے تھے تو بغیر جنگ کے ہی علاقہ فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ واپس لوٹ آئے تھے۔ اس کے بعد یہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج کے لیے یہ، کیونکہ اس کے بعد ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کچھ لمبا ہے اور غزوہ احزاب جو ہے وہ بھی میرے ذہن میں نکل گیا تھا، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔